والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت، شفیع امت، صاحب جود و کرم، نور مجسم، رسول محتشم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ مجھ پر محبت کے ساتھ صبح 10 مرتبہ درود پڑھے اور شام کو 10 مرتبہ درود پڑھے، بروز قیامت میں اس اپنے امتی کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بن گئے، قرآن کا فہم و فراست کو سمجھنے اور سمجھانے والے بنے، اور بیٹھے وقت دیا۔ آج ہمارے 15 پارے مکمل ہو جائیں گے، جس میں ہمارے لیے بے شمار اسباق تھے، درس تھے، اور جو درس ان دروس کو حاصل کرتا رہا دل و جان سے، یقیناً اسے فائدہ بھی ہوا ہوگا اپنی زندگی میں، اور جو صرف وقت پاس یا دل لگی کے لیے، یا صرف یہ کہ دیکھیں جی کیا ہوتا ہے، کیا بیان ہوتا ہے، کون سی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی سیکھنا ٹھیک ہے، اس میں بھی حرج نہیں، لیکن بات تب بنے گی جب آپ اس میں مٹھاس ڈالیں گے۔ یعنی ایک چیز وہ ہے کہ اگر اس کو آپ لذیذ بنانا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ڈالنا پڑے گا اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اگر اس قرآن کے درس کو اپنا لذیذ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں اتر جائے، تو پھر اس کو عمل کا رس دینا پڑے گا، اور وہ عمل کا رس یہ ہے کہ جو ہم سیکھیں گے اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ آج 15واں پارہ ہے جی، سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بلند کی ہے۔ آقا کی شان جو ہے نا، سارا کا سارا قرآن ویسے حضور کی نعت اور ثنا ہے، حضور کی ثنا ہے، اور حضور کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے پورا کا پورا قرآن۔ لیکن کچھ ایسے قرآن میں خاص مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کو نا اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ 15 پارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ کیا کرائی؟ معراج مصطفیٰ کا آپ نے بڑا وسیع عریض ذکر جب شعبان کا مہینہ آتا ہے سنا ہے، لیکن اس میں خاص بات ہے جو آپ سے اس قرآن کے توسل سے میں نے بیان کرنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے معراج کرائی، اس معراج میں راز یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے پریشان ہوئے جب آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے چلی گئی، تو حضور غمگین ہوئے۔ تو ان کا یہ غم، آقا علیہ السلام کا یہ غم جو ہے نا، اللہ سے نہ دیکھا گیا۔ دنیا میں کوئی کسی کا محبوب ہو، اس کے سامنے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو وہ سینے سے لگا لیتا ہے، چاہے جتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے یار کیوں رو رہا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے کیوں روتا ہے، میں ہوں نا۔ یعنی یہ جملے وہ بولتا ہے، اور ادھر تو محبت بھی حقیقی محبت ہے، اور ایسی محبت ہے کہ جس کا ترازو سے تولا بھی نہیں جا سکتا ہے، ایسی محبت ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ پریشان کیوں ہے، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ کیا ایسا کیا کرنے سے یہ دکھ جو ہے تمہارا دور ہوگا اور یہ جو درد ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ جب تک میں تجھے اپنا آپ نہ دکھاؤں نا تیرا درد دور نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہیں پر تقاضے کیے جا رہے تھے، یا اللہ اپنا نور ہی دکھا دے، یا اللہ کچھ ایک جھلک ہی دکھا دے، یا اللہ دیدار ہی کرا دے، لیکن اللہ نے دیدار نہیں کرایا۔ اور کہیں پر اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، عبدی ہی سبحان الذی اسری بعبدی ہے، عبدی ہی، اے میرے بندے میں تجھے سیر کراؤں گا، دیکھنا تیرا دل بھر جائے گا۔ اب ایک بات یہ جو بتانے والی ہے، جس محبوب کی اللہ آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہے، وہی محبوب اگر امت کی خاطر روئے
یارو کیسا پیار ہے، امت کی خاطر حضور روئیں، یا اللہ میری امت کو معاف فرما، بخش دے، میری امت گناہوں کے بوجھ کے تلے نہیں برداشت کرے گی۔ اتنے گناہ کر چکے ہوں گے کہ جب وہ قبر کا عذاب نہیں برداشت کریں گے۔ مجھے پتہ ہے، حضور نے فرمایا، حضور نے عرض کی یا اللہ مجھے علم ہے کہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ جو بچھو ہوں گے نا، آج کے ہمارے بچھو جو ہیں وہ تو ہمارے ہاتھ میں اتنے سے آتے ہیں، لیکن وہ قبر کے بچھو جو ہے اونٹوں جتنے ہوں گے، بڑے بڑے اصحاب ہوں گے، ایک ہی لقمے میں اس بندے کو وہ سزا دیتے ہوئے ہضم کر لیں گے۔ یا اللہ میری امت برداشت نہیں کرے گی، میری امت بڑی کمزور ہے، ان کو تو ایک کانٹا چبھ جائے تو ان کا درد ختم نہیں ہوتا ہے، یا اللہ یہ تکلیف میں ہوگی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ، جس رب نے اپنے محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہیں اس وقت دیکھے درد، تو کیا یہ درد اللہ دیکھے گا؟ شرط یہ ہے کہ ہو ایمان والا، ہو حضور کی محبت سے اس کا دل بھرا ہوا۔ اگر حضور کی محبت سے دل نہیں بھرا ہوگا اور حضور کا عشق نہیں ہوگا تو پھر وہ قبر کا عذاب اس انداز سے اس کی طرف آئے گا، لینے کے لیے تیار رہے اور اپنے آپ کو رکھے تیار کہ میرے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں منہ دکھانے کو۔ اب سنیں یہ جو بات ہے، عشق کہتے ہیں اپنا آپ دکھانے کو، اور ہم کہیں جی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہے اور اللہ کے گھر میں نہ ہے، یہ عشق نہیں ہے، تو اپنا آپ نہیں دکھا رہا ہے۔ عشق کس کو بولتے ہیں کہ اپنا سب کچھ وار دینے کو۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول فرمائے کہ روزہ رکھنا ہے اور تو کہے جی روزہ نہیں، میں نہیں رکھ سکتا، یہ کہاں کا عشق ہے؟ عشق کا مطلب یہ ہے، محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تن من حاضر کر دینے کو۔ اور اللہ فرمائے کہ آقا علیہ السلام فرمائے کہ تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا جائے گا، تو نے سننا ہے، اور ہم کہیں جی نہیں جی قرآن اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے، ہمیں کہاں، ہمارے پاس ٹائم کیا ہے؟ یہ عشق نہیں ہے، یہ تیرے دل کی وہ نفاق ہے، تیرے نفس نے تجھے ورگلا کر رکھا ہے، تیرے نفس نے تجھے بری عادات میں شامل کر دیا ہے، تیرے نفس نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے۔ بھائی میرے، اس دھوکے سے نکل کر وہ کام اپنا جو اپنا آپ دکھانے والا ہو، جو اپنا آپ، اگر رب آقا سے اس انداز سے پیار کرتے ہیں، رب پیار کرتا ہے کہ رب اپنا آپ دکھاتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر پیار ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا آپ دکھانا پڑے گا۔ وہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے وہ قرآن کھول کر ہو یا قرآن سن کر ہو، چاہے وہ حضور کی نعتیں پڑھ کر ہو، چاہے وہ حضور کی ذات پہ درود پڑھ کر ہو، چاہے وہ حضور سے کس انداز سے بھی ہو، محبت ضرور ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ تو چلے نا، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ تو سکے نا، بازار میں جا رہا ہو تو کوئی پوچھے یار کون جا رہا ہے، تو دوسرا بتا رہا ہو کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، حضور کا غلام جا رہا ہے۔ تو فرمایا ایک بات اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے اس پہلے رکوع میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے جو اس انداز سے نا عذاب، اکٹھا عذاب آیا نا، وہ قوم نوح ہے، حضرت نوح کی قوم تھی۔ آپ علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی، بڑی ان کو دعوت دی کہ آؤ 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 اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف۔ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن بس چند لوگ آئے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرے بندے تو ہی جان، جو معاملہ کرنا ہے تو ہی کر، لیکن یہ جو ایمان لے کر آئے ان کو بچا کر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، پھر کشتی بنائی گئی، پھر وہ دریا آیا، سیلاب آیا، اور سیلاب آیا اس انداز سے کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ گئے۔ اسی وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا، نوح ثانی بھی کہا جاتا ہے، بنی نوح ثانی۔ ان سے دوبارہ پھر جو ہے ایک مرتبہ کائنات حضرت نوح علیہ السلام سے دوبارہ شروع ہوئی، تو وہ بھی لوگ جو ہے نا اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاکت جب بھی آتی نا، اللہ تو مہلت دیتا ہے، سنیے گا، اللہ مہلت دیتا ہے، بار بار بندے کو نا آزماتا ہے۔ یہ کرتا کیا، یہ کرنے والا کیا ہے، اللہ بار بار آزماتا ہے۔ یہ تو بندے کی مرضی ہے کہ وہ رب کا بن جائے یا کسی بیگانے کا بن جائے، وہ رحمان کا بنے یا شیطان کا بنے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ اس کو اختیار دیتا ہے، بار بار اسے اختیار دیتا ہے کہ وہ آ جائے۔ تو جب بار بار حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اللہ اس پر عذاب بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قوم پر بھی عذاب آیا جب یہ حد سے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقوق العباد کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ جن میں رشتہ داری، قرب اور بالکل رشتہ داری ہو نا، کوئی رشتہ داروں میں محتاج ہو، تو فرمایا کوئی دوسرا اس کی محتاجی کو دور کرے گا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ جو رشتہ داروں میں محتاج ہو، حاجت مند ہو، فرمایا کوئی دوسرا اس کی حاجت کو پورا کرے گا، رب اس پہ راضی ہو جائے گا۔ اور جب رب راضی ہوتا ہے
تو وہ تو پھر اپنے رستے کھول دیتا ہے نا، انعام کھول دیتا ہے۔ بندے کی مرضی جو ہے، بندے کی منشا کے مطابق اللہ فرماتا ہے جب میں راضی ہو جاتا ہوں نا، جس سے وہ دیکھتا ہے نا میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے میں وہ زبان بنتا ہوں، اور جس سے وہ ہاتھ سے چھوتا ہے میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، اور جن قدموں سے وہ چلتا ہے جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں وہ قدم بن جاتا ہوں۔ تو گویا وہ سارے کا سارا جو ہے انسان اس انداز سے جب رب راضی ہوتا ہے تو گویا اس کی ہر ایک عادت وہ رب کی رضا والی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ رزق جو ہے یہ کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا صدقہ دو، صدقے کے حوالے سے رمضان مبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، ہم اپنے ہاتھوں کو نا بڑا کھینچ کر رکھتے ہیں۔ فرمایا صدقہ دینے سے رزق کام نہیں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بارے میں فرمایا کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، قرض حسنہ، یا رب کو کیا ضرورت ہے قرض حسنہ کی؟ رب کو کس قرض کی ضرورت ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ رب سے مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں نا؟ ایک ادارے جس سے مانگنے کی ضرورت ہے وہ ہے رب کا دار، اور کسی اور سے نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا مجھے قرض حسنہ دو۔ یا اللہ کیا ضرورت ہے قرض حسنہ کی؟ اللہ فرماتا ہے قرض حسنے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کو جمع کر کے رکھوں گا، اور جب محشر والے دن اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا نا، تب وہ جو اس نے قرض حسنہ دیا ہوگا نا میری راہ میں دیا ہوگا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ فرمایا کس وجہ سے قرض حسنہ دو کہ وہ قیامت والے دن تمہارے کام آئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں فرمایا نماز کے حوالے سے تاکید فرمائی کہ نماز پڑھا کرے، نماز پڑھا کرے، نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، ایک عقیدہ کوئی بنا کر بیٹھ جائے کہ رب کی رحمت بالکل ہے، لیکن رب کی رحمت کو تلاش کرنے کے بہانے ہیں۔ نماز پڑھیں گے ایک بہانہ ہے رب کی رحمت کو تلاش کرنے کا کہ یا اللہ تو اپنی رحمت میری طرف موڑ دے، میری طرف موڑ دے۔ اور آج رمضان مبارک کا مہینہ ہے، 15 روزے بھائی گزر گئے ہیں، ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کتنا بلایا ہے۔ کیا ہمارے دل جو ہے وہ گناہوں کی دندل اور گناہوں کے شکنجے سے نکل کر نیکیوں والے راستے پر آ گئے ہیں؟ کیا ہماری نگاہیں جو ہیں بے حیائی والے کاموں سے نکل کر حیا والے کاموں میں آ گئی ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمان کو اذیت دینے کی بجائے مسلمان کی خیر خواہی کرنے والے اور کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بن گئے ہیں؟ کیا ہمارے قدم جو ہے ظالم کی طرف چلنے والے، کیا مظلوم کی طرف چلنے والے بن گئے ہیں؟ ہم نے اس رمضان میں رحمت کا نام یہ ہے میرے محترم کہ رحمت کس کو بولتے ہیں؟ اگر میں اس رحمت میں بات کروں تو یہ بھی ایک بہت وسیع چیپٹر ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اللہ فرماتا ہے نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز بھی میری رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اور نمازی پہ خاص رحمت ہے۔ ایک تو ہے نا رحمتوں میں سے رحمت ہے، اور فرمایا نمازی پہ میری خاص رحمت ہے، اور جس پر میری خاص رحمت ہو میں اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہوں۔ نہ اسے دنیا میں کوئی غم آتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی غم آتا ہے۔ ان اللہ فرماتا بے شک میں اس کے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ میں ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو نشانی قرار دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے احصا دیا اس کے ساتھ ہونے والے کام جو ہیں ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ یہ ہے ہمارے 15ویں پارے کا کچھ خلاصہ۔ تو میرے محترم قرآن مجید فرقان حمید جو ہے سارا کا سارا دانائی اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کس سے بھرا ہوا ہے جی؟ دانائی اور حکمت سے۔ یہ دو جملے جو ہیں نا دانائی اور حکمت، یہ ایسے کمال کے جملے ہیں، اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر لینا، ہم نے دانائی اور حکمت پر رہ کر کام کرنا ہے تو کبھی بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ کام